اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد انسان کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رشتے اور ناطے بنائے۔ معاشرہ انسانوں سے مل جل کے بنتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ تو ہمارے نسب کے رشتے ہوتے ہیں، نسل کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ ہماری معاشرت ہوتی ہے، سوشل تعلقات ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمارا نہ نسب کا رشتہ ہوتا ہے نہ کوئی اور، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب سے انہیں ہمارا دوست بنا دیتا ہے۔ جیسے کلاس فیلو ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ اس طرح کا تعلق بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ کا رشتہ بن جاتا ہے۔ پیر بھائیوں کا تعلق ہوتا ہے، کوئی کہیں کے ہوتے ہیں، کوئی کہیں کے ہوتے ہیں، ایک شیخ کے وسیلے سے اللہ انہیں اکٹھا فرما دیتا ہے۔ بزنس پارٹنر کئی دفعہ ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پہلے سے نہیں جانتے ہوتے، لیکن ایک کاروباری تعلق کے طور پر ہمارا ان سے رشتہ بنتا ہے۔ کچھ سے مال خریدا جاتا ہے، کچھ کو مال بیچا جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ شادی بیاہ میں آنا جانا ہوتا ہے، دکھ سکھ کے اندر تعلق بن جاتا ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر کچھ اسباب اور اللہ پیدا فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انسان کا سفر ہونے لگتا ہے، اور کچھ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا مکے اور مدینے کا سفر اکٹھا ہوتا ہے، وہاں کے سفر میں اللہ اکٹھے فرما دیتا ہے۔ اب اس تعلق کا بھی ایک حق ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوستیاں بڑی جوش اور جذبے سے قائم ہوتی ہیں، بڑی اس وقت زبان پہ جملہ ہی صرف دوست کا ہوتا ہے، نام ہی اسی کا جپا جاتا ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے، اسی کا ذکر گھر میں، اسی کا ذکر دروازے پہ، اسی کا ذکر ہماری محافل اور مجالس میں۔ بڑی گرم جوشی سے دوستی شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام پھر صحیح نہیں ہوتا۔ اس کا رزلٹ کئی دفعہ خطرناک ہوتا ہے اور کئی دفعہ خوفناک ہوتا ہے۔ وہ تعلق جو بڑی تیزی کے ساتھ چلا تھا اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا انجام بھی بڑا خوبصورت ہوتا، پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پرسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، لیکن وہ دوستیوں کا رزلٹ صحیح نہیں نکلتا، انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر بعد میں لوگ پریس کانفرنس کر کے کوتاہیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ پریس کانفرنس سے مراد یہ کہ پھر ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی نقص ہے۔ خیر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، جو اچھے تصورات کے، اچھے اخلاق کے، اچھے مزاج کے اور زندگی کو اس کی بہاروں سمیت جو گزارنا چاہتے ہیں، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ وہ پہلے تو لگاتے ہی سوچ سمجھ کے، اور جب لگ جاتی ہے پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس دوستی کے اندر پختگی پیدا کریں، جہاں درگزر کرنا پڑے وہاں درگزر کریں، جہاں کہیں کوئی کسر اٹھانی پڑے، کوئی تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا پڑے، وہاں وہ نقصان برداشت کریں۔ وہ صرف سکھوں کے دوست نہ بنیں، وہ تکلیفوں کے بھی دوست بنیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر چھوٹے سے بھی نبھانا ہے تو نے خود ہی نبھانا ہے۔ اگر تو دل کے ساتھ تہیہ کر لے کہ یہ بندہ چھوٹا ہے، وہ کسی طرح کا بھی چھوٹا ہو، مالی طور پہ کمزور ہو، عمر میں چھوٹا ہو،
یا اعصاب کا کمزور ہو، علم میں چھوٹا ہو، چھوٹے کے ساتھ اگر نبھانا ہے تو پھر بھی تہیہ کر لے دل سے کہ میں نے اس کے ساتھ نبھانا ہے، تو انشاءاللہ نبھ جائے گا۔ اور اگر تو نے کسی اونچے کے ساتھ نبھانا ہے، اگر کسی اپنے سے بڑے کے ساتھ تو نے تعلق نبھانا ہے، تو اس کے لیے تجھے تھوڑا تھوڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا کہا بزرگوں نے؟ کہنے لگے نیویاں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے۔ نبھانا پھر بھی دل سے خود ہی نبھانا ہے۔ نیویاں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، اچیاں نال نہ نبھے محمد جے کسرا نہ کھائیے۔ اگر اونچے کے ساتھ انہیں نبھا کرنا ہے، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ، تو پھر کسی جگہ تجھے محسوس ہوگا کہ میرا دنیاوی نقصان ہوا ہے، دینی تو ہوتا ہی نہیں، دنیاوی۔ تو میرے بھائی، یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، صحبت وہ تھوڑے لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے صحبت کیوں نہ ہو، اس کا بھی ایک اصول ہے، اس کا بھی ایک ضابطہ ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ساتھ رہنے والے ساتھیوں میں بہترین دوست وہ ہے، دنیا کی نظر میں نہیں، عند اللہ، اللہ کی نظر میں۔ جو دو ساتھی ساتھ رہتے ہیں وہ کسی بھی طرح کے ہوں، وہ مسجد کے اکٹھے نمازی کیوں نہ ہو، خیر الاصحاب عند اللہ، اللہ کی نظر میں ان میں سے بہتر یہ ہے خیرہم لصاحبہ، جو اپنے ساتھی کے حق میں زیادہ اچھا ہے، جو اپنے ساتھ والے کو نفع زیادہ دیتا ہے، جو اس کی خدمت زیادہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اس کے حق میں زیادہ خدمات پیش کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں زیادہ اچھا ہے۔ تعلقات کے اندر نقصان اور بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنا لالچ دیکھ کے چلتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس بندے کو کتنا استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر زندگی میں کسی سے تعلق نبھانا ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں اس کا فائدہ کتنا کر سکتا ہوں۔ اس نظریے کے ساتھ جب آپ دوستی کسی کے ساتھ کریں گے، کسی کے ساتھ تعلق نبھائیں گے، تو وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ لیکن چونکہ ہمارے نظریات کے اندر، افکار کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر لوگوں نے بڑی بڑی غلط مثالیں مشہور کر دی ہیں، کہتے ہیں میں تو کام کے لیے گدھے سے بھی یارانہ لگا لیتا ہوں، تو میرا تو بھائی کام کا تعلق ہے۔ تو جب آپ کی سوچ یہ ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو مخلص دوست ملیں گے معاشرے میں؟ ٹھیک ہے، جس طرح کا آپ کا رویہ ہے سامنے والا بھی اسی طرح کا بن جائے گا۔ کسی نے ایک بندے سے پوچھا تھا مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے مخلص دوست کتنے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا تھا اپنے دل کی طرف توجہ کر، جتنے لوگوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے ہی تیرے ساتھ بھی مخلص ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ادھر دیکھ لینا، یہاں جن کا تیرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ میں نے ان کو استعمال کرنا ہے اور میں نے ان سے نفع لینا ہے، تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے۔ تو اپنے دوستوں کے حق میں، ساتھیوں کے حق میں، مصاحبوں کے حق میں، تعلق والوں کے حق میں ہمیشہ یہ کوشش کریں۔ ہمیشہ ہمارے ہاں لوگ وارث بنتے ہیں لیکن صرف سکھوں کے، ہم نہ وارث بنتے ہیں صرف سکھوں کے، دکھوں کے وارث۔ اصل یارانہ اس کا ہوتا ہے جو دکھوں کا وارث بنتا ہے، جو تکلیفوں کا وارث بنتا ہے، جو آزمائشوں کا۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ ساری عمر یاٹا گد ہے لکھاں کیتے نے پیڑے، یا وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے۔ کوئی دکھوں کے وارث ہی نہیں بنتے۔ دوستی جب آپ کسی سے نبھانا چاہیں، تعلقات کو جب آپ وسعت دینا چاہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ آپ کہیں کہیں کمی بھی برداشت کریں۔ جس گرم جوشی سے آپ دوستی لگاتے ہیں پھر محسوس کریں۔ ایک بزرگ گزرے شیخ حسن ان کا نام تھا، ان کا دوست گھر آ گیا ملنے، سائڈ پہ بلا کے کہنے لگا 40,000 دینار کا قرضہ ہے، مہربانی کر۔ شیخ فٹافٹ اندر گئے، 40,000 دینار دیے، پیسے دیے تو اندر آ کے چیخے مار کے رونے لگے۔ زوجہ کہنے لگی اگر اتنا ہی پیسوں سے پیار تھا تو دینے نہیں تھے، اب دے لیے ہیں تو رونے لگے ہو۔ تو کہنے لگے تو سمجھ نہیں رہی رو کیوں رہا ہوں؟ کہا بتائیے۔ کہنے لگے میرا سجن تھا، میرا دوست تھا، اور اس بیچارے پہ 40,000 کا قرضہ تھا، مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ میں تو رو رہا ہوں کہ بیچارے کو گھر آ کے کہنا پڑا ہے، اسے بتانا پڑا ہے۔ میں دوست ہونے کا دعویٰ بھی کروں، ساتھ بھی رہوں،
شامیں صبح ہماری کٹھی ہوں اور وہ اتنا دکھی ہو اور اسے گھر آ کے منت کرنی پڑے کہ میرے ساتھ تعاون کر. کہنے لگے میں اپنی بیوقوفی پہ رو رہا ہوں, اتنی قربتیں تھیں, اتنا اللہ نے ہمیں ساتھ رکھا تھا اور میں صرف سکھوں میں یار رہا, مجھے خبر ہی نہیں رہی. بھائی اس قدر زیادہ وہ لوگ اس رشتے کو سمجھتے تھے. یہ رسم نہ سمجھا کریں کہ رسومات ہے تو چلو بات ختم ہو گئی, اس کو رسم نہ سمجھیں. تعلقات کے اندر دیکھیں کہ آپ اپنے ساتھ والوں کے کتنا کام آ سکتے ہیں, ان کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف سے انہیں نفع کتنا مل سکتا ہے. ہم لوگوں نے جب سے فائدہ لینے کا مزاج بنایا, زمانے میں تازگی نہیں رہی, حسن نہیں رہا, خوبصورتی نظر نہیں آتی. جب تک لوگ نفع دینے والے تھے, جب تک کسی کا فائدہ کرنے والے تھے, تو یوں لگتا تھا کہ ہر پیڑ پھلدار بھی ہے اور ہر پیڑ خوشبودار بھی ہے, ہر درخت سایہ دار بھی ہے. جب سے ہم نے نفع لینے کا پروگرام بنایا, لگتا ہے ہمارا سایہ چھن گیا, ہماری خوشبو رخصت ہو گئی, اب ہم پھلدار نہیں رہے. کچھ فائدہ دینے کا ارادہ کریں, دوسروں کے لیے کام آنے کا مزاج بنائیں. اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں, ایک بندہ کبھی کبھی ملتا ہے, اس کو پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ تو کبھی کبھی آیا ہے. کبھی کبھی جو تیرے سامنے رہتا ہے تجھے اس کی قدر کئی دفعہ کم ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں تیرا اصل دوست وہی ہے جو تیرے ساتھ رہتا ہے. تو نے جب عزت دینی ہو, وقار دینا ہو, پروٹوکول دینا ہو, تو تو نے سب سے پہلے اسے دینا ہے. ایک بہت بڑے شیخ گزرے, تو ایک شخص اپنی بیوی اور اپنے ازدواجی معاملات کی کوئی شکایت کر رہا تھا, تو وہ اس کو سمجھا رہے تھے, کہہ رہے تھے مجھے پتہ چلا ہے تو اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریفیں کرتا ہے. تو کہتا ہے وہ دیکھ میری پھوپھی کی بیٹی کتنی اچھی ہے, وہ دیکھ فلاں کس قدر خدمت گزار ہے. کہنے لگے تجھے خیال نہیں آتا اگر کبھی تیری پھپھو کی بیٹی یا تیری کزن کوئی آ بھی جاتی ہے تو ایک دن تجھے روٹی پکا کے دے لے گی, لیکن تیرے سامنے جو روز دسترخوان سجاتا ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے, اور تیرے روز کپڑے دھو کے جو تیرے سامنے رکھتی ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے, اور بچے تیرے ہیں, اور ساری ساری رات بیدار رہ کے جو ان کی پرورش کرتی ہے وہ تیری بیوی ہے. تو کس طرح کر کے, ہمارا یہ مزاج ہے قریب والوں کے ساتھ ہمارا رویہ خشکی کا, قریب والوں کے ساتھ ہمارا رویہ سختی کا, اور جو دور سے چل کے آئے کبھی کبھی ملے اس کے لیے ہمارے بازو بڑے. حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے, مریدوں کو پڑھانے. جو بزرگ ہوتے تھے وہ پڑھایا کرتے تھے مریدوں کو. اب تو اللہ خیر کرے, بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں. اب سارے علم لدنی والے ہیں, اللہ جانے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اور کہاں پڑھا رہے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو حضرت شمس العارفین پڑھا رہے تھے, مرید بیٹھے تھے, اور دیکھیں اس درویش کا عروج دیکھیں کہ ان پڑھنے والوں میں ایک مرید پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے. حضرت عارف گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ, کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیں کتھے جاڑی. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے ہیں. ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آ گئے, حسن, خوبصورتی, لبوں پہ معصومیت, بڑا پیار. وہ بزرگ آئے تو لوگوں کی نظریں جم گئیں ان پہ. دیر تک طالب علم, مریدین, سالکین ان کی طرف دیکھتے رہے. وہ بزرگ تھوڑی دیر ملے, روانہ ہونے لگے. تو حضرت شمس العارفین فرمانے لگے مریدوں اور شاگردوں سے پتہ کون ہے؟ کہ حضور نہیں. فرمانے لگے خضر علیہ السلام ہے, اور اگر کسی نے ملنا ہو تو گلی میں ہوں گے, مل لو. سارے اٹھ کے چلے گئے. پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے رہے. تو آپ نے فرمایا تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے نہیں حضور میں یہیں ٹھیک ہوں. کب مل لو, آئے ہیں باہر. کہنے لگے حضور اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے, اس سے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے. ایک در پھڑیے محکم پھڑیے, ایک دے ہو کے مریے. اس سے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے. اب کہنے لگے سونے میرا خضر تو ہی ہے. بات ختم ہو گئی. اپنا سنگی جو سارا دن ساتھ رہتا ہے, محنت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے, اس کے ساتھ روڈ رویہ, اس کے ساتھ ہمارا رویہ خستہ. سلام بھی چلو لے لیں گے ٹائم ملا, اور کوئی بندہ باہر سے چل کے آگے تو مفت کی تعریفیں, تو ابھی اسے ملا نہیں, تجھے کیا پتا وہ کس طرح کا. یہ بیچارہ جو تیرا بزنس پارٹنر ہے, جو تیرے دفتر میں تیرا کلیگ ہے, جو تیرا پیر بھائی ہے, جو مسجد میں تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اس کے ساتھ رویہ صحیح کر. یہ تیرا ہمیشہ کا دوست ہے, اس نے ہمیشہ تیرے ساتھ رہنا. اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر وسعت پیدا کر, اس کا بھلا کرنے کی کوشش کر, اس کو نفع دینے کی کوشش کر. میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو اخلاق حسنہ اپنی امت میں بانٹے, تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا دوست انتقال کر گیا تو 40 سال تک اپنے دوستوں کے بچوں کو خرچہ بھی دیتے رہے، 40 سال تک وہ خرچ بھی دیتے رہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہ رویہ، میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں بڑی پیاری ترتیب دی ہے، فرمایا سفر کرو تو ایک کو امیر بنا لو۔ ہمارے یہاں تو کتار بنانا بڑا مشکل ہے نا، تو امیر بنا لو۔ تو بھائی محبوب پاک علیہ السلام نے ہمیں صحبت کے اصول بتائے، ساتھ رہنے کے، ساتھ والوں کا خیال رکھا۔ ایک امیر امام ابو علی رباطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ امام فخر الدین رازی کے لیے دعا کرتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولوی میں صرف بغض ہی ہوتا ہے، حالانکہ اگر کبھی آنکھ کھول کے دیکھو تو جتنا بڑا حوصلہ اللہ تعالیٰ عالم کو عطا فرماتا ہے وہ بھی کم ہی کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ اسی دور کے عالم تھے، پر امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے ان کے لیے ہر روز دعا مانگتے تھے، ہر روز۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھ لیا کہ استاد جی، نہ وہ آپ کے استاد ہیں نہ وہ آپ کے پیر ہیں، آپ ان کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یار میں نے اس شخص کو صرف قلم میں بڑا نہیں دیکھا، علم میں بڑا نہیں دیکھا، میں نے اسے انسانیت میں بھی بہت بڑا دیکھا، میں نے اس کی معراج دیکھی ہے، اس کے اخلاق کی، کردار کی، اسے میں نے بڑا جانا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ تو کہنے لگے ایک حج میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، ایک سفر میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اس سفر کے اندر انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک کو امیر بنا لیں سنت کے مطابق اور باقی ان کے پیچھے فرما برداری کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، سب سے بڑے آپ ہی ہیں، تو عالم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، آپ بن جائیں۔ تو کہتے ہیں امام راضی امیر بن گئے۔ تو اب ہمارے ہاں تو امیر کی ڈیوٹی حکم چلانے کی ہے نا، اس نے حکم چلانا ہے اور بار بار کہنا ہے تم میری بات نہیں پھر مانو گے، لیکن کہتے ہیں یہ ہم نے عجیب امیر بنایا کہ یہ امیر لکڑیاں بھی خود کٹھی کر کے لاتا، آگ بھی خود جلاتا، کھانا بھی خود پکاتا، روٹیاں بھی خود بناتا، اور پھر جہاں جہاں حاجی بیٹھے ہوتے وہاں جا کے تقسیم بھی خود کر کے آتا۔ کہتے ہم کہتے حضور آپ یہ کر رہے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ تو فرمانے لگے امیر میں ہوں، ڈیوٹیاں میں لگاؤں گا، لہذا میں نے جس کی لگانی تھی لگا لی ہے۔ فرماتے سارا سفر حج کا، سارا سفر 6 مہینے ہمیں بیت گئے جاتے ہوئے، ایک رات ایسی بھی آئی جو بڑی ٹھنڈی تھی اور بارش بھی بڑی تیز تھی، ہمارے پاس کوئی سایہ نہیں تھا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موٹی چادریں نکالی، تو 3 جگہ پہ جگہ مل گئی چادر باندھنے کی، 4تھی جگہ پہ جگہ نہیں ملی۔ تو کہتے ہیں امام راضی چادر کا کونا پکڑ کے ساری رات کھڑے رہے، اور ہم 5-7 حاجی تھے تو چادر کے نیچے بیٹھے رہے۔ بھائی یہ وہ اخلاق ہے۔ دیکھو سننا کتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن بزرگوں کا ایک جملہ آپ کو بڑا نفع دے گا، وہ کہتے تھے اس کو کرے نا، اس کام کو تو مزہ ہی بڑا آتا ہے، پھر بندے کے لیے آسان بڑا ہو جاتا ہے۔ خدمت کرنے میں لطف بڑا ہے، خدمت لینے میں لطف نہیں، کرنے میں لطف ہے، لطف آتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ساری رات ہم حاجی نیچے بیٹھے رہے اور امام راضی بھیگتے رہے۔ ہم نے بڑا کہا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم مجھے مشورے دیتے ہو، تمہیں پتہ نہیں امیر کی اطاعت واجب ہے، مجھے مشورے دیتے ہو، امیر بھی مانتے ہو، مشورے بھی دیتے ہو۔ تو کہتے ہیں امام راضی ساری رات بھیگتے رہے، میں نے اس شخص کو بہت بڑا آدمی دیکھا، اس لیے میں شیخ کے لیے مرشد استاد اور ماں باپ کے لیے دعا بعد میں کرتا ہوں، امام راضی کے لیے پہلے کرتا ہوں۔ تو بھائی آپ جب خدمت کا مزاج بناتے ہیں پھر آپ کی دوستیاں ٹوٹتی نہیں، جب آپ نفع دینے کا مزاج بناتے ہیں پھر تعلقات میں کمی نہیں آتی۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جب تو پارٹنر بنے تھے تو پھر کہا یار 200 کا حساب نہ کر، اب 2-4 ہزار کی کیا بات، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اور جب 3 سال کے بعد پارٹنرشپ ختم ہوئی تو پھر کہا یہاں سے گجرا والا ایک دن گئے تھے تو کرایہ میں نے دیا تھا، 15 روپے وہ بھی نکال، وہ بوتلیں پی تھی فلانے کھوکھے پہ بیٹھ کے تو وہ 20 روپے وہ بھی میرے بنتے۔ اس حد تک تو نیچے آ گیا، کل تو بڑے بلند و باغ دعوے کر رہا تھا۔ تو صحبت کے ساتھ جو تعلقات ہمارے قائم ہوتے ہیں، جو اکٹھے رہنے سے ہمارے رشتے بنتے ہیں، ان رشتوں میں جب ہم اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفع دینے کا ماحول بناتے ہیں، پھر ان تعلقات میں وسعت آتی ہے۔ اور ہم کمزوری کا مظاہرہ تب کرتے ہیں جب ہمارا پروگرام ہوتا ہے نا کہ میں بھلا کتنا یہ میرے کام آ سکتا ہے، تو پھر سامنے والے کا بھی خیال ہوتا ہے کہ تیرا اگر یہ ذہن ہے تو پھر میرا ذہن بھی یہی ہے کہ میں تجھے کتنا استعمال۔ اس مزاج سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اچھی قومیں، با اخلاق لوگ، اعلیٰ کردار و عمل کے متلاشی لوگ، وہ زندگی میں کبھی نہیں یہ سوچتے کہ سامنے والا
مجھے کتنا نفع دے سکتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو شجر سایہ دار بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کتنا کسی کے لیے سایہ فراہم کر سکتا ہوں, میں کس قدر زیادہ کسی کے کام آ سکتا ہوں, کس قدر. حضرت شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات یاد آئی. کچھ لوگ نا, ہم جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ہمارا بھی ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. حضرت سیالوی ایک دن مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا, وہ بیر کھانے کا بڑا شوقین تھا. تو اس نے روڑے بہت سارے اکٹھے کر لیے, اکٹھے کر کے سامنے رکھ لیے. اب سامنے بیری تھی تو اس کا خیال تھا کہ میں پہلے فائر اچھے طریقے سے کر لوں پھر شکار اکٹھا کروں گا, کہ سارے روڑے اکٹھے مار لوں, بیر گریں گے تو اکٹھے کر لوں گا. اب مست ہو کے نا دیہاتی ماحول میں وہ زور زور سے نا آنکھیں بھی بند ہے اور روڑے مار رہا ہے بیری کو. تو حضرت شمس العارفین بھی گزر رہے تھے. گزرے تو 2 روڑے حضرت کو بھی لگے. وہ فرمانے لگے, او بھائی میرا خیال رکھنا, میں بوڑھا ہوں, میرے تو زخم بھی جلدی نہیں بھرتے. اس نوجوان نے نظر اٹھائی, آنکھ کھلی, او ہو پیر صاحب کو دوڑ لگا گیا. تو مرید بھی ساتھ بڑھے, یہ تو ماریں گے پکڑ کے, کہ پیر کو روڑے مار دیے. تو نوجوان جب بھاگا نا, اللہ اکبر, تو رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں. حضرت شمس العارفین فرمانے لگے, جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ. جوان کو پکڑ کے لائے تو فرمایا کیوں بھاگتا ہے؟ اس نے کہا بابا جی ڈر آتا ہے کہ مرید ماریں گے. تو آپ نے فرمایا یار ڈر نہ, ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہ حضور بیری کو روڑے مار رہا تھا بیر کھانے کو. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور 2 روڑے آپ کو بھی لگ گئے. تو فرمانے لگے تو شمس العارفین پر 2 روڑے لگ گئے تو کیا ہوا؟ بیری کو روڑے لگتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ کہا حضور بیر دیتی ہے. تو فرمانے لگے تو مجھے بیری سے بھی گیا گزرا سمجھتا ہے؟ انہیں بیری سے بھی گیا گزرا سمجھا ہے؟ اسے تو روڑے مارے وہ بیر دے اور مجھے لگ جائے تو میں تجھے جواب میں گولیاں ماروں, مجھے تو بیری سے بھی گیا گزرا سمجھتا ہے؟ فرمایا آجا سینے سے لگ جا, آج کے بعد جس طرح بیٹوں کی پرورش کروں گا تیری بھی اسی طرح کروں گا. دیکھنا جو میرے درخت سے تجھے بیر ملیں گے ان کی لذت تجھے دنیا میں بھی آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی, اگلے جہان بھی تجھے اس کا کیف ملے گا. تو جب نفع دینے کا پروگرام ہوتا ہے نا, نفع دینے کا, بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس خوشبو ہوتی ہے, وہ جہاں جاتے ہیں خوشبو ہی چھوڑ آتے ہیں. جہاں جاتے ہیں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, ارے میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے, وہ یاد کرتی ہے منزلیں جہاں جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں. اور پھر کوئی شعر بول پڑا, اس نے کہا کہ ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا دنیا میں, بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ ہم کام اتنا کر جائیں گے, ہم اس قدر زیادہ خوشبوئیں بانٹ جائیں گے کہ پھر تم کہو گے کہ آپ انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لے کر. نفع اپنے ساتھ والوں کا نفع کریں, فائدہ کریں. امام غزالی حدیث لائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا یار آج مسواک کاٹ کے کرنے کو دل کرتا ہے, چل میرے ساتھ. چلو چلیں. صحابی حضور کے ساتھ گئے, کہتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, ہم جب پہنچے درختوں کے پاس تو میرا خیال تھا کہ مجھے حکم ہوگا, لیکن حضور نے فرمایا یہ چھری یہ خنجر مجھے دو, آج مسواکیں میں کاٹتا ہوں. کہتے سرکار نے مسواکیں کاٹی 2, ایک تھی سیدھی ایک تھی ٹیڑھی. بتائیے سیدھی پیر صاحب کی کہ مرید صاحب کی؟ مطلب ہمارے ہاں تو پیروں کا مسئلہ ہی بڑا منفرد ہے نا, اب ایک سیدھی ہے ایک ٹیڑھی ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں دونوں مسواکیں لے کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس چہرہ انور کو پھیرا تو اب میری بھی نظر مسواکوں پہ تھی اور مجھے پتا تھا کہ وہ ٹیڑھی میرے حصے میں آئے گی, لیکن میں نے محبوب کے اخلاق کا کمال یہ دیکھا کہ حضور نے سیدھی مسواک مجھے عطا فرمائی, سیدھی مسواک مجھے دی, اور ٹیڑھی استعمال کرنے لگے تو میں, اب صحابہ میں بناوٹ تو رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ جو کہتے تھے روح کی آواز کے ساتھ کہا کرتے تھے, کہتے میں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ ایسے نہ کریں, حضور بندہ نوازی کریں, یہ والی آپ رکھیں. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر بھی کو کسی کے ساتھ رہے تو اس صحبت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال پوچھے گا. تو میں چاہتا ہوں جب تیرا میرا مقدمہ جائے تو کہے کہ یا اللہ محبوب نے مجھے سیدھی مسواک عطا فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے میں تیری گواہی اچھی جائے, لیکن ہم میٹھا میٹھا اپنے لیے رکھتے ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہمارا تو رواج ہے, ہم شادی پہ کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے میرے لیے دکھا, وہ دکاندار دکھاتا ہے تو پھر ایک دوسرا جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں اب ذرا دینے لینے والے بھی دکھا. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ 2 کیٹیگری ہیں نا, ایک پہننے والے اور ایک, وہ کون سے ہوتے ہیں بھائی بتائیں نا؟ جو میں نے پہننے ہیں
وہ مطلب لینے دینے والے اور پہننے والے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کسی کو دینے ہیں وہ اس طرح کے دینے ہیں کہ جو پہننے والے ہو ہی نہ. بھائی جو میں نے پہننے ہیں وہ دکھاؤ. اب جو لینے دینے والے ہیں یعنی سامنے والے کو وہ دینے ہیں جو پہننے والے نہ ہو، ایسا نہ کریں. یہ رویہ درست نہیں، اس کو پسند نہیں کرتا اسلام. محبوب کے غلاموں کا یہ مزاج نہیں کہ وہ جب دینے پہ آئے تو رنگ اور ہو، اور جب اپنا ان کا انداز ہو تو پھر انداز اور ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، تو سفر میں میں نے دیکھا کہ گرمی بڑی شدید ہو گئی، حضور کے چہرے اطہر پر بھی پسینہ، مجھے بھی. کہتے سامنے نا ایک حوض نظر آیا، جھیل نظر آئی، پانی کا کنواں نظر آیا، تو حضور کی دلچسپی میں نے ادھر دیکھی. تو میں نے کہا حضور کیا ارادہ مبارک ہے؟ تو حضور فرمانے لگے دل کرتا ہے نہا نہ لے. تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ نہا لیتے ہیں، گرمی کا موسم ہے نہا لیتے ہیں. کہتے حضور کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے، لیکن پھر بھی مجھے فرمایا ذرا چادر تو تان لو. کپڑوں سمیت غسل ہو رہا ہے، شارحین نے لکھا ہے غسل کپڑوں سمیت تھا، لیکن محبوب علیہ السلام نے پھر بھی، اگر آپ ناراض نہ ہو تو گرمی آئے گی تو بڑے بڑے سیانے بندے بنیان پہن کے گلی میں آ جائیں گے، سمجھدار لوگ. میرا نہیں خیال کہ یہ رویہ ہمارا درست ہے، میرا نہیں خیال کہ صرف کرتا اتارنے سے کتنی گرمی کم ہو جاتی. اور جوان شارٹ نکرے پہن کے گھومیں گے، یہ سنجیدہ لوگوں کا رویہ نہیں. یہ کام تو اماں کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے، باقی تو ایک طرف رہے. پردے میں پردہ اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا یہ میرے محبوب پاک کا محبوب طریقہ ہے. دیکھیں نا ایک پردہ کپڑوں کا، پھر اس پر پردہ. حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا عرب کے اندر کنواری لڑکیاں سب سے زیادہ حیا کرتی تھیں، اور عرب کی کنواری لڑکیوں کی حیا کی لوگ مثال دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی میرے محبوب علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے. تو ایسے ہی مہندی لگا لی سار کو، سمجھدار آدمی ہے، اور خالی بنیان پہن کے تو وہ چلا گیا سبزی لینے. وہ گرمی بڑی تھی، کیا مطلب یہ غیر اور لڑکے نے ٹخنوں سے نیچے. تو میں تو جو پیار والے ہوتے ہیں جن کا مجھے اندازہ ہے کہ غصہ نہیں کریں گے، ان سے کبھی پوچھ بھی لیتا ہوں کہ خالی پنڈلیاں ننگی ہونے سے کتنی گرمی کم ہو گئی. ہم نے جنازہ نکال دیا تہذیب کا. ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. مہذب معاشرے یہ رویہ اختیار نہیں کرتے. بہرحال آمدام برسر مطلب حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے، اور حضور کو جب غسل کر رہے تھے ٹھنڈک پہنچی تو حضور کے چہرے پہ میں نے بڑی خوشی دیکھی. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میری خدمت قبول ہو گئی، لیکن محبوب بھی بڑا خیال کرتے ہیں ساتھ والوں کا. میرے کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو فرمایا حذیفہ چل اب میں چادر تانتا ہوں تو غسل کر لے. کہا نہیں حضور ٹھیک ہے. فرمایا یار جتنی گرمی مجھے لگ رہی ہے نا اتنی تجھے بھی تو لگ ہی رہی ہے نا. اور حضور فرمانے لگے یار جس قدر زیادہ مجھے ٹھنڈک کی ضرورت ہے تجھے بھی تو ہے نا، جتنا سفر میں نے کیا اتنا تو نے بھی تو کیا نا، چل میں اب تانتا ہوں تو غسل کر. نہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمایا میں آپ سے خدمت لوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دو لوگ چل رہے ہوں ان میں زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا خیال زیادہ رکھتا ہے، کر غسل. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا غسل کیا تو میں نے چھوڑ دیا، حضور نے چادر تانی ہوئی تھی. فرمایا محبوب نے نہیں بھائی اتنی دیر ہی نہائے گا جتنی دیر میں نہاتا رہا ہوں، پورا غسل کر، یہ میری چاہت ہے. مکمل اتنا ٹائم لگا جتنا ٹائم میں نے لگایا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں اس کی لذت بھی محسوس کرتا ہوں، میں اس واقعے کا کیف بھی محسوس اس کا سرور بھی اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیں جب کسی کے ساتھ آپ کا سفر ہو تو یاد رکھیں دوسروں کا خیال کرنے کی کوشش کریں. جب ساتھ آپ کے کو رہتا ہے تو پھر اس کے حقوق ضائع نہ کریں. پھر یہ نہ کہیں اپنا سجن ہے خیر صلی اللہ ہے، پھر اس پر توجہ کریں، فوکس کریں اس پر. میں نے تو ایسے پیر دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، ایسے اچھے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ مریدوں کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح پیروں کا رکھا جاتا ہے. ٹینشن ہونے لگتی ہے کئی دفعہ کہ یار ہم تو غلام ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی جگہ رہو، ہم نے تو اپنا رویہ نہیں نہ ختم کرنا. ہر آنے والے کا خیال رکھنا، پیار کرنا، اٹھ کے ملنا، بھلا دینا زمانہ، اتنے اخلاق سے ان لوگوں کا پیش آنا. ساتھیوں کا خیال رکھیں، دوستوں پر توجہ دیں، اپنے دائیں بائیں جن سے ہمیشہ آپ کا رشتہ رہتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ نفع کریں. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے پر صفر کا صفر ہی رہا ہے، اس کا کچھ نہیں بنا. وہ والی لکڑی بنے، وہ والی لکڑی
کہ لوہا پانی میں کبھی تیرتا نہیں، لیکن کچھ لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوہے کو بھی پانی میں تیرا دیا کرتی ہیں، وہ تیرا دیتی ہیں۔ اس قسم کی لکڑی بنو کہ لوہا بھی آئے تو ہمارے ساتھ لگ کے تیرنا شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے اخلاق ازنا کا فیض عطا کرے۔